مصحف ازا کے درد پاروں میں قیامت خیز مصائب سید الشہداء کا ذکر ملتا ہے۔ ایک درد پارا قاصد حضرت صغریٰ سلام اللہ علیہ کے کربلا پہنچنے کا بھی ہے، جو قیامت تک اہل ازا کو رلاتا رہے گا۔ قافلہ حسینی کے مدینہ سے روانہ ہونے کے بعد حضرت صغریٰ کے شب و روز گریہ و زاری اور یاد علی اکبر و علی اصغر حضرت سکینہ میں ہی گزرتے تھے۔ خالی گھروں میں بی بی کے گریہ سے پورا مدینہ مغموم اور سوگوار ہو جاتا تھا۔ 61 ہجری کو جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو حضرت صغریٰ کی بے چینی میں اضافہ ہوا، نہ دن کو چین نہ رات کو سکون۔ ایسے میں یہ کم سن مظلومہ ایک خط بابا کے نام تحریر فرماتی ہیں۔ جو حالات حضرت صغریٰ نے اپنے خط میں بیان کیے وہ دیوان غم سے کم نہیں۔ ایک قاصد مدینہ کی گلیوں میں آواز لگا رہا تھا کہ قاصد آ گیا۔ بنی ہاشم کے محلے کے ایک مکان کے دروازے کی اوٹ سے ایک کم سن بچی کے گریہ و زاری کی آواز قاصد نے سنی۔ قاصد نے پوچھا بی بی کون ہو؟ کسی نے کہا یہ مولا حسین کی بیٹی فاطمہ صغریٰ ہے۔ حضرت صغریٰ نے کہا کہ میں امام حسین کی بیٹی ہوں، بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، میں بیمار ہوں، اگر آپ کوفہ کی جانب جا رہے ہیں تو میرا خط بابا تک پہنچا دیں۔ قاصد نے کہا میں تمہارا خط تمہارے بابا تک ضرور پہنچاؤں گا۔ حضرت صغریٰ نے خط قاصد کو دیا اور کہا کہ میرا دل بہت بے چین ہے، خط جلدی پہنچانا۔ زاد راہ دے کر حسین کی بیٹی نے قاصد کو روانہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص مدینہ سے اپنے بچوں کے لیے دوا لینے آیا تھا، پیشہ ور قاصد بھی نہ تھا، راستوں سے بھی بے خبر تھا، مگر صغریٰ کی مظلومیت سن کر اس نے فیصلہ کیا کہ قاصد بن کر حسین مولا کے پاس پہنچ جائے گا۔ قاصد کو اپنی عاقبت سنوارنے کا موقع میسر آیا جسے وہ کھونا نہیں چاہتا تھا۔ قاصد جانب کوفہ روانہ ہوا، سواری کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے چلتا گیا۔ قافلہ حسینی کے بارے دریافت کرتے کرتے پتہ چلا قافلہ کربلا پہنچا ہے۔ وہ چلا کربلا کی جانب، سفر طویل تھا، تیزی سے منزل طے کرتا چلا گیا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ کربلا پہنچ گیا۔ حیرت زدہ تھا کہ اتنی جلدی کیسے پہنچ گیا۔ شاید بیمار صغریٰ کی دعا کا اثر تھا۔ تھکا ہارا قاصد صغریٰ اس دن کربلا پہنچا جب قیامت کا دن تھا۔ حسین اکبر کی لاش پر بیٹھے رو رہے تھے۔ قاصد پوچھتا گیا حسین کون ہے؟ زخموں سے چور خون میں نہائے ایک مظلوم کو دیکھ کر پوچھا کیا آپ حسین ہیں؟ حسین مظلوم نے سر اٹھایا، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں۔ مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ قاصد نے بڑھ کر کہا میں آپ کی بیٹی صغریٰ کا قاصد ہوں۔ امام نے قاصد کو دعا دی، فرمایا اس احسان کا بدلہ قیامت میں ادا کروں گا۔ قاصد نے صغریٰ کا خط نکال کر حضرت امام حسین کے حوالے کیا۔ حسین مظلوم نے خط چوم لیا، آنکھوں سے لگایا اور خیموں کی جانب چلے۔ آواز دی زینب و ام کلثوم، رباب، لیلی، سکینہ، صغریٰ کا قاصد آیا ہے، خط بھیجا ہے صغریٰ نے وطن سے۔ خیموں میں کوہرام مچ گیا، گریہ بلند ہوا۔ امام نے قاصد صغریٰ سے کہا کہ صغریٰ سے کہنا علی اکبر کا انتظار نہ کرے، وہ برچھی کھا کے سو گیا ہے۔ علی اکبر کی لاش پہ قاصد کو لائے، کہا یہ علی اکبر ہیں، اور وہ خیمے کی طرف علی اصغر کی قبر ہے جس کے لیے کرتے بھیجے ہیں صغریٰ نے۔ امام عالی مقام نے خط پڑھا اور اہل حرم کو سنایا، سب بے اختیار رونے لگے۔ امام نے قاصد سے فرمایا کہ اگر تجھ میں حوصلہ ہے تو اکبر و قاسم و عباس کی بے گور و کفن لاشیں بھی دیکھتے چلو۔ صغریٰ سے کہنا بیٹی ایسا صبر کرے کہ دنیا یاد رکھے، اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی، اور اب اکبر و اصغر کو مدینے آنے کا پیغام نہ بھیجنا، وہ مدینے والے کی گود میں سو رہے ہیں۔ امام نے قاصد کو خط کا جواب اکبر کے خون سے تر مکتوب کی صورت میں دیا اور ہدایت دی کہ کربلا کی سرزمین چھوڑ کر جلدی روانہ ہو جائے، ابھی صدائے حل من ناصر ینصرنا بلند ہوگی۔
پیاسے حسین کا جہاد ہوگا، ذوالفقار حیدری چلے گی، ہاتف غیبی سے ندا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدا گونجے گی، معنی ذبح عظیم کی تکمیل ہوگی۔